السلام علیکم میٹرک کلاس کے طلباء۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ ممتحنہ کی 1 سے لے کے 6 آیتوں کا ترجمہ پڑھا اور اس کی تلاوت سنی، اور ہم نے اس کا مفہوم، معنی، شان نزول اور اس میں کون کون سی باتیں بیان کی گئی ہیں، کون کون سے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا احکامات دیے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو آج ہم سورہ ممتحنہ کا دوسرا حصہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کے دوسرے حصے میں، اور یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ دوسرے حصے میں آج ہم 7 سے لے کر 13 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تلاوت سنیں گے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ تمام اسٹوڈنٹ طلباء غور سے ایک ایک لفظ کو سنیے اور اپنے تلفظ کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں، غور سے اس کا توجہ سے ترجمہ سماعت فرمائیے۔ عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا۔ خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ خدا انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد
کی۔ تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور خدا تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ یہ ان کو حلال ہے اور نہ وہ ان کو جائز، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، یعنی کفار کو واپس دے دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لے۔ یہ خدا کا حکم ہے جو تم میں فیصلے کیے دیتا ہے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو، پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو۔ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنوں، ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں۔ تو اب آئیے اس میں جو کچھ مشکل الفاظ آئیں اور ان کی میننگ سن لیتے ہیں، اس کے معنی سن لیتے ہیں، پھر اس کے ترجمے کے مفہوم کے بارے میں سمجھیں گے کہ اس میں آپ کو کیا کیا باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ آدئی تم نے دشمنی مول لی، ظہاروں انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، ہلن حلال، الکوافر کافر عورتیں، یباعنا وہ بیعت کرتی ہیں، ان تبرو کہ تم نیکی بھلائی کرو، فامتحنوہن پھر تم ان کی آزمائش کر لو، اسمی عزت و ناموس، فعاقبتم پھر تمہاری نوبت آئی، قد یئسوا وہ مایوس ہو گئے۔ یہ کچھ الفاظ تھے، ان کا ترجمہ ہے۔ اب ہم سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 سے لے کر 13 میں جو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بیان کی ہیں، جو کچھ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا ہے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹ غور سے ایک ایک چیز کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے متعلق فرمایا کہ اگر یہ تمہارے دشمن ہیں تو عجب نہیں کہ کل کو تمہارے دوست بن جائیں۔ یہ بات فتح مکہ کے موقع پر ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مسلمانوں کا دوست بنا دیا۔ ماقبل آیت میں کفار کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کا حکم تھا۔ اسی حکم کی وضاحت آیت نمبر 8 اور 9 میں کی جا رہی ہے کہ وہ کفار جنہوں نے تمہیں تمہارے شہر ملک سے نہیں نکالا اور نہ ہی تم سے جنگ کی، ان کے ساتھ اگر تم معمول کے مطابق اچھا برتاؤ کرو تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ دوستی اور قلبی تعلق رکھنا تو صرف ان کفار سے ممنوع ہے جنہوں نے تمہیں بالواسطہ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ آیت نمبر 10 کی ابتدا میں واضح حکم موجود ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، چنانچہ اگر کسی غیر مسلم مرد کی بیوی مسلمان ہو جائے تو اس کے شوہر کو بھی اسلام لانے کی پیشکش کی جائے گی۔ اگر وہ عورت کی
عدت کے دوران اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا، وگرنہ اس کی بیوی عدت کے بعد اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور اب وہ کسی بھی مسلمان سے نکاح کرنے کی حقدار ہوگی۔ آیت نمبر 10 کے بقیہ حصے اور آیت نمبر 11 میں صلح حدیبیہ کے بعد مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں سے متعلق بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ان امور کی وضاحت یا فہرست شمار کروائی ہے جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے آنے والی خواتین سے بیعت لی تھی۔ مثلاً کہ اس میں جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمائی، وہ باتیں یہ تھیں کہ پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کا کہا اور کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا، مثلاً کہ وہ شرک نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی، بہتان نہیں باندھیں گی اور بدکاری نہیں کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 13 میں بہت سادہ انداز میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب، غصہ نازل ہوا ہے ان سے دوستی مت کرنا، کیونکہ وہ بھی کفار کی طرح مر کر دوبارہ جی اٹھنے سے نا امید ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 سے 13 تک کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ آپ غور سے سماعت کیجیے، واپس سے اس ویڈیو کو سنیے غور سے۔ پہلی ویڈیو میں اور یہ سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو سورہ ممتحنہ کا تعارف، اس کے شان نزول، اس کے معنی، مفہوم، ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اس کے کویشچن آنسر کے متعلق آپ کو نوٹس بھی پرووائڈ کیے جائیں گے اور نوٹس میں آپ کو اس کے سوال جواب بنانے ہیں۔ تو اس کے سوال جواب بنانے کے لیے آپ کو ایک رجسٹر درکار ہوگا۔ رجسٹر کے آپ کو 3 حصے کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ رجسٹر ہے تو آپ کو اس کے 3 حصے کرنے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ صورتوں کو کام کریں گے، پھر تقریباً 10 پیج چھوڑ دیجئے۔ 10 پیج چھوڑنے کے بعد آخری حصے میں، رجسٹر کے آخری حصے میں آپ جو ہیں وہ اسباق کا کام کریں گے۔ جو 8 چیپٹر ہیں وہ ہم آخری حصے میں کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ صورتوں کا کام پہلے حصے میں کرنا ہے، درمیان میں 10 پیج چھوڑنے ہیں اور 10 پیج چھوڑنے کے بعد آپ کو اسباق کے لیے 8 اسباق کے لیے آخری حصہ بنانا ہے۔ تو یہ آپ طریقہ سمجھ گئے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم سورہ ممتحنہ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں کہ سورہ ممتحنہ کی کل کتنی آیتیں ہیں اور اس میں کتنے رکوع ہیں، یہ بات ذہن نشین کیجئے۔ ممتحنہ کا معنی کیا ہے، کفار سے دوستی کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، کفار مکہ کے بارے میں کیا حکم یا کیا احکامات نازل ہوئے ہیں، کفار مسلمانوں کے بارے میں کس قسم کے انتقامی جذبات رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر عورتوں سے کن بات پر بیعت لیتے تھے۔ کوئی سی 3 باتیں جو ہیں وہ آپ یاد کیجئے، ان میں سے یہ تمام چیزیں، اور بک میں جو کویشچن آنسر ہیں وہ آپ کو پہلے بھی بتائے گئے تھے اور ابھی بھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ پیج نمبر 83 کے اوپر بک کے 3 سوالات ہیں، آیت نمبر 7 سے 13 تک کے۔ پہلا سوال ہے، ان آیات کی روشنی میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔
دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے۔ تیسرا سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آپ یہ تمام سوالات جو ہیں ان کے جوابات آیت نمبر 7 سے لے کے 13 تک کے تلاش کیجئے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی ورک شیٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس کے اندر کثیر الانتخابی سوالات ہوں گے۔ شکریہ، تھینک یو۔